بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم و مکرم امام مسجد صاحب، جناب خالد صاحب، صوفیہ نور حسین صاحب، میرے تمام عزیز اور پیارے بیٹے اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس بات پر کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ کسی بھی طور نہ کسی شخص کا حق ہے اور نہ ہی کسی کے بس میں ہے۔ اس لیے اس عطائے ربی پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور اور ناتواں انسانوں پہ اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا اور حضور سرور کائنین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اگر ہم صرف اس بات پہ ہی اللہ کا شکر ادا کریں تو ساری عمر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں اللہ کے ساتھ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس عاجز و مسکین بندے کی، اس فقیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں شاد رکھے۔ میں کوئی نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو نیکی اور خیر کی طرف بلائے، معروف کا، نیکی کا حکم دے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ اور یہ حکم کئی مرتبہ کئی تناظر میں آیا ہے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی اس کی سرشت کے اندر بھول چوک کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، ان الانسان لربہ لقنوط وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ شکر گزاری کم کرتا ہے، ناشکرہ ہے، اور وہ خود اس بات پہ گواہ ہے۔ اور روپے پیسے کی جو محبت ہے وہ اتنی شدید ہے کہ وہ اکثر اوقات اسی دنیا کی محبت میں، اسی روپے پیسے کی محبت میں اپنے رب کو اور خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور اس خود فراموشی کی سزا یہ ملتی ہے کہ جب انسان اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنا منصب، اپنی حیثیت، وہ مقصد حیات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے، جب وہ اسے بھول جائے گا، جب وہ اپنی منزل کو بھول جائے گا، جب وہ زندگی کا مقصد ہی بھول جائے گا، تو پھر وہ راستہ بھی بھول جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے دنیا کے بھول بھلیوں میں۔ اور قربان جائیں اللہ رب العزت کے، اس کی شان کریمی کے، اس کی رحمتوں پہ، اس کے کرم پہ،
اور اس کے احسانات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اس کے مقام کا تعین دینے کے لیے، اس کو شعور بخشنے کے لیے کہ تم کوئی عام خس و خاص نہیں ہو، کوئی گھاس پھوس نہیں ہو، تم کوئی جانور اور چوپائے نہیں ہو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہیں کسی کی خوراک بننا ہے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ بس ایک درخت کی طرح تمہیں اگنا ہے، لوگوں کو چھاؤں دینی ہے، سایہ بخشنا ہے، اور جب بوڑھے ہو جاؤ تو جل جانا ہے۔ نہیں، بلکہ عالم ارواح ہی میں اس سے ایک عہد لیا ہے، عہد الست بربکم، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور عالم ارواح میں روحیں گواہی دیتی ہیں، قالوا بلا شاہدنا، ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ یہ عہد الست، یہ گواہی انسان کو وہ رشتہ بتانے اور سمجھانے کے لیے، اس رشتے کا شعور بخشنے کے لیے تھی کہ دیکھو کہیں دنیا میں جا کے بھول نہ جانا اپنے آپ کو اور اپنے رب کو، کیونکہ رشتے قائم رہتے ہیں رویوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے رویے رشتے کی مطابقت پہ پورے نہ اترتے ہوں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ دیکھو یاد رہو، بھول نہ جانا، وہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ان کے مت ماری جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یاد رکھنا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ زندگی اللہ کی عبادت اور شکرانے کے لیے بخشی گئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمہارا مقصد حیات کوئی نہیں سوائے ایک مقصد کے، اور وہ رب قدیر کی عبادت ہے، اس کل شین قدیر کی، اس وحدہ لا شریک کی، جو مالک الملک ہے، جو خالق ہے اور مالک ہے، اور صرف خالق و مالک نہیں ہے، رب الناس مالک الناس الہ الناس، وہ تمہارا الہ بھی ہے۔ اور الہ صرف معبود کو نہیں کہتے، الہ صرف مسجود کو نہیں کہتے، الہ تو اس معروض آرزو کو کہتے ہیں جو تمہارے دل کے اندر سب سے محبوب ہو، جس کے لیے، جس کی خاطر، جس کی رضا کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے اور جیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر آپ اللہ کو بھول گئے اور اپنے نفس پہ آپ نے قابو نہ رکھا اور نفس کو کھلا چھوڑ دیا، اور پھر اس نفس میں پیدا ہونے والی بے راہ رو خواہشوں کی پیروی کی، تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ جو خواہش نفس کے پیچھے چلا اس کے لیے ہدایت کا ورقہ نہیں ہوتا، اور جو ہدایت پہ چلا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اگر
کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کس پہ ظلم کرتا ہے تو قرآن حکیم اس کی نفی کرتا ہے. فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، مگر ولکن الناس، ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، انفسهم یظلمون. اور جب تک انسان کے اندر چھپی ہوئی خواہشیں، جو اس کے من کے اندر چھپی ہوئی چاہتیں ہوتی ہیں، وہ انسان بدل نہ ڈالے، اللہ کسی کی تقدیر نہیں بدلتا. اللہ کل شیء قدیر ہے. اس نے کسی کی تقدیر لکھ کر خدا نخواستہ اپنا قلم توڑ نہیں دیا. آپ کو زندگی عطا کی ہے اور زندگی کا مقصد سمجھا دیا ہے، اور زندگی کچھ نہیں، ایک سفید کاغذ کی مانند ہے، جسٹ لائک اے وائٹ پیپر، جس پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. ایک معصوم بچے کی طرح، پاک مطہر بچے کی طرح، سفید کاغذ کی طرح. اور آپ کے ہاتھ میں قلم تھما دیا ہے تقدیر کا، آپ کے اپنے اعمال کا، اور ان اعمال میں چھپی ہوئی اس نیت کا جس سے وہ قلم ہلتا ہے، جس سے آپ کے عمل جنم لیتے ہیں، اس فکر کا، اس سوچ کا، اس تخیل کا، اس آرزو کا جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے اور جس کے پیچھے ساری عمر آپ بھاگتے ہیں. وہ معروض آرزو، وہ مقصد حیات اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روپیہ پیسہ بن جائے تو ساری عمر وہ پیسے کی مشین بنے، پیسے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی بن جائے تو قابیل جیسے حابیل کو قتل کر دیتے ہیں. انسان بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس عورت کی خاطر، لڑکیوں کی خاطر خودکشیاں کی، اپنے آپ کو قتل کیا، اپنے نفس پہ ظلم کیا، دوسرے انسانوں کو قتل کیا. کیوں؟ وہ معروض آرزو بن گئی، وہ ان کا الہ بن گئی، وہ ان کا مقصود حیات بن گئی، وہ ان کا مقصود زندگی بن گئی. اسی طریقے سے دھن دولت بن گیا تو اس کے لیے، حکومت بن گئی تو اس کے لیے. کتنے بادشاہ گزرے جنہوں نے حصول بادشاہت کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اور بڑے بڑے معروف اور مشہور بادشاہ ہیں اپنے باپ کی آنکھیں نکالنے والے اور اپنے بھائیوں کو قتل کرنے والے، صرف اس ایک حکومت کی خاطر. اور کیا نہیں کہا اور کیا نہیں کیا، اور کس کس کی بات کریں. ہسٹری سرخ ہے، خون سے بھری ہوئی، سیاہ ہے، دھبوں سے بھری ہوئی. حضرت امام حسن اور حسین شہدائے کربلا کو کون بھول سکتا ہے؟ اور کون سی وہ آرزو تھی جس کی خاطر ان نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کر دیے گئے. صرف اس چند دن کی ایک حکومت، یہ چند دن جن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا ایک دن جو 50 برس کے برابر ہے، 50,000 برس کے برابر، ایک دن قیامت کا جو 50,000 برس کے برابر ہے، اس کے حوالے سے، اس کے تناسب سے یہ زندگی بنتی کتنی ہے اور ہے کتنی. بڑے بڑے عمر رسیدہ بھائی اور بزرگ اس محفل میں تشریف فرما ہے. محترم خالد صاحب موجود ہیں، جناب صدیقی صاحب موجود ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے. ان سے پوچھے تو صحیح کہ جو زندگی گزر چکی، جو لمحات گزر گئے، کیا ان میں سے ایک لمحہ واپس لا سکتے ہیں؟ کوئی سائنٹسٹ،
کوئی فلاسفر، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا دانشور اس زندگی کے ایک لمحے کو واپس لا سکتا ہے۔ میں جو پیغام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ صرف 2 حرفی بات ہے کہ وقت زندگی ہے، اور جس نے وقت ضائع کر دیا اس نے زندگی ضائع کر دی۔ چنانچہ رب کریم کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ زندگی کے جتنے بھی لمحات میسر ہیں، منصبی ذمہ داریوں کے بعد اپنے رب کی طرف رغبت رکھو، اپنے اس منصب کو پہچانو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے اندر ریئلائزیشن اگر پیدا نہ ہوئی، اگر آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ضائع ہو گیا تو کچھ ضائع نہیں ہوا، تو آپ کی بھول ہوگی۔ جس نے مقصد حیات کو کھو دیا اس نے زندگی کو کھو دیا، اور جو شخص اپنے مقصد حیات کو پہچان گیا اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا جو اللہ ہی کا ہو رہا، اور جس نے اپنی نمازیں، اپنی قربانی، اپنا جینا اور مرنا اپنے رب کے لیے کر لیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اور اسی کے لیے فوز العظیم ہے، اسی کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں، اور وہ مقصد حیات آپ حاصل نہیں کر سکتے، اس مقصد کو پہچان نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی جو آپ کی اصل خواہشات ہیں، جسے آپ نے معروض حیات بنا رکھا ہے، جسے معروض آرزو بنا رکھا ہے، جسے مقصد زندگی بنا رکھا ہے، اس کو نہ بدلیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، بڑی خواہشات ہیں، مگر کیا آپ کی خواہشات سب کی سب درست اور جائز ہو سکتی ہیں؟ ضروری نہیں، لیکن وہ خالق و مالک، وہ ہستی مکمل، وہ رب قدیر، وہ خالق کل شیء، جس نے آپ کو پیدا فرمایا، اس کی کوئی خواہش غلط ہو نہیں سکتی۔ اگر اس نے آپ کا مقصد حیات کا تعین کر دیا کہ آپ کا مقصد حیات اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، تو پھر یاد رکھیں اور یقین رکھیں اس بات پر کہ آپ کی فلاح، آپ کی نجات، آپ کی بقا اسی کے اندر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو پھر آپ کی نجات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں ہے۔ آپ سمجھیں نہ سمجھیں، علماء کرام آپ کو سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں، آپ کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، آپ کو اس کا شعور حاصل ہو یا نہ ہو کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اسے معراج فرمایا گیا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ آپ جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر ایک خاص انعام ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، یاد رکھیں کہ حج ہو، رمضان شریف کے روزے ہوں یا جہاد ہو، جتنے بھی احکام الہیہ آپ کے لیے اتارے گئے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس بات پہ گواہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین کی تکمیل نعمتوں کی تکمیل کے ساتھ ہے، اور نعمت مکمل دین کی تکمیل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نماز کی حکمت شاید پہلے بھی عرض کیا تھا گجرانوالہ میں،
آپ کی یاد دہانی کے لیے اجازت ہو تو عرض کر دیتا ہوں۔ کہنے کو آپ نے نماز پڑھی تو کیا ادا کیا؟ ایک فرض ادا کیا، اور کہنے کو نماز حقوق اللہ ہے۔ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے جب نماز ادا کی تو آپ نے ایک فرض ادا کیا ہے، اللہ کا ایک حق ادا کیا ہے۔ بس اتنی بات سمجھی۔ کسی نے اسے مزدوری کہا جمعے کے خطبوں نے، کسی نے کہا میاں محنت ہے، جتنے سجدے کرو گے اتنا اجر ملے گا، کسی نے نماز کو ثواب پہ تولا۔ آئے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر عرض کروں، کتنی حکمتیں ہیں اس میں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کس ہستی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ کس ہستی کے سامنے؟ کس خالق و مالک کے سامنے؟ کس کل شیء قدیر کے سامنے؟ کس وحدہ لا شریک کے سامنے؟ کس رب قدیر کے سامنے آپ کی حاضری نصیب ہوتی ہے؟ تو شخص کسی ایم این اے ایم پی اے سے، کسی امیر وزیر سے، کسی صدر سے ملائے تو 100 مرتبہ بہانوں سے بتاتا ہے جی مجھے صدر صاحب نے بلایا تھا۔ جب وہ مالک الملک، کل شیء قدیر، وہ وحدہ لا شریک، وہ قوی اور عزیز جو سب قوتوں سے بڑی غالب قوت ہے، وہ آپ کو بلائے اور آپ کی فلاح اور خیر کے لیے بلائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کو ضرورت نہیں ہے جسٹیفیکیشن دینے کی میں کیوں بلا رہا ہوں، لیکن اس کی محبت ہے کہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ میں جو بلا رہا ہوں وہ اس لیے بلا رہا ہوں کہ تمہیں پراسپیرٹی نصیب ہو، تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بقا ہے، تمہاری ویلفیئر ہے، تمہاری لیے خیر ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا بلانا کوئی عام بلاوا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا بلاوا کوئی عام بلاوا ہوتا ہے؟ مؤذن آپ کو بلا رہا ہے اپنے رب کی طرف، آؤ اور فلاح پا جاؤ، اور آپ کو وہ حاضری نصیب ہوئی۔ کبھی غور کریں کہ وہ حاضری کتنی بڑی حاضری ہے اور کتنی برکتوں والی حاضری ہے، کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز ایسے ادا کرو کہ آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ درجہ احسان ہے۔ اور فرمایا ہو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے خاتم النبیین نے، اللہ رب العزت کے رسول نے، اور وہ بات کے اندر، اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ درجہ احسان نصیب ہوتا ہے ہر صاحب نصیب کو۔ کیوں نہیں غور کرتے کہ آپ کو نصیب کیوں نہیں ہوا اگر نہیں ہوا آج تک؟ اور جن کو نصیب ہے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ یاد رکھو اور اتنا ضرور سوچو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں آنکھیں کھلی؟ وہ تو فرماتا ہے کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، آپ کو اس کا قرب محسوس نہیں ہو رہا؟ اس نے تو فرمایا نحن اقرب علیہ منکم، میں تم سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میاں وہ تو فرما رہا ہے، وہ تو رب کا فرمان ہے، اور اللہ کی بات تو سچی اور حق ہوتی ہے، پھر کمی کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہماری اس خشیت میں کمی ہے، ہماری اس چاہت میں کمی ہے، ہمارے دل کی آنکھ نہیں کھلی کہ ہمیں اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا۔ تو چلو میاں، اگر کمی ہے، کمزوری ہے، تو پھر یہ تو جان لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ رب کے حضور حاضر ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آگے چلیں، صرف فرض نہیں ہے، صرف حقوق اللہ نہیں ہے، نماز کے اندر آپ نے تسبیح بیان کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھا، حمد و تسبیح بیان ہوئی۔ نماز سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ سنت بھی ادا ہوئی، تلاوت کلام پاک بھی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی، اور راستے کا تعین ہو رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم،
عام راستہ نہیں ہے، کہیں مغالطہ نہ ہو جائے۔ راستہ تو دوزخ کا بھی سیدھا تھا، یا رب کریم نہیں وہ راستہ، جنت کا بھی سیدھا تھا نہیں وہ راستہ نہیں، نہ دوزخ کا نہ جنت کا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا راستہ، السابقون السابقون اولئک مقربون۔ کون سے راستے پہ چلنے کی دعا مانگی گئی ہے جب آپ نماز پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی اس حکمت کے بارے میں سوچا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے جن پہ غضب ہوا، ظالموں کا راستہ نہیں ہے، جاہلوں کا راستہ نہیں ہے۔ یا رب کریم جڑا کلمہ مرشد پڑھاوے گا، راہ اللہ دا ہتھاوے گا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی دعا مانگی، جس نے مانگی اسی کو ملے گا، جس نے دعا ہی نہیں مانگی، خواہش ہی نہیں ظاہر کی، اس کے اندر طلب و تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی، اس کو کیا وہ راستہ ملے گا؟ معروض آرزو، اندر کی حالت کو بدلنا ہے تاکہ نماز کے اندر وہ خشیت پیدا ہو جائے، نماز کے اندر اللہ کی وہ محبت پیدا ہو جائے، وہ آرزو پیدا ہو جائے، وہ دیدار کی طرف پیدا ہو کہ سجدہ کریں واسجد واقترب، اور آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ کیسے سستا آسان سودا میسر آ سکتا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھا، حمد و تسبیح بیان کی، سمع اللہ لمن حمدہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کی حمد کو سن لیا، ربنا لک الحمد۔ اور قرب کے بعد کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی تو کہتے ہیں میری بدنی عبادتیں اور سب کچھ میرے رب کے لیے، کیا پریکٹیکلی بھی ایسے ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے حوالے اپنا آپ کرنے والے، کیا رب کے حضور سجدہ کرنے والے، کیا رب کے حضور 5 وقت حاضری دینے والے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہو جائے اور اس منصب کا جس کا میں احساس دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ چوری کرے گا، رشوت کھائے گا، کیا مسجد میں جا کے صرف جوتوں کے بدلے ایمان بیچ آئے گا کہ گئے نماز کے لیے جوتا نیا اٹھا لائے اپنا پرانا چھوڑا ہے؟ یہ خرابیاں کیوں ہیں؟ نماز پڑھنے کے باوجود چوری بھی ہے، چکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، اور گھور گھور کے دیکھ بھی رہے ہیں۔ شرم حیا نہیں ہے، آنکھوں کو نیچے نہیں رکھ رہے۔ ہم نے ان مسائل پر، ان امراض پہ غور کرنا ہے، اور اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکال کے پھینکنا ہے۔ ہمیں پاکی اور طہارت چاہیے، ہمیں پاک اور مطہر ہونا ہے تاکہ اللہ کی محبت نصیب ہو۔ اللہ یحب المتطہرین و یحب التوابین، اور توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے اندر صبر اور شکر کا مادہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں سے اور شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے بننا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی نماز کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھی، رب کا ذکر ہو گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز پڑھی، منکرات سے رک گیا ہے۔ آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اب آپ منکروں میں شامل نہیں ہیں، اور اللہ کی یاد میں جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر اللہ کے احکام بھی یاد آئیں گے، اور جب یاد آئیں گے تو فحاشی سے بھی روکے گی اگر اس میں خشیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ آگے چلوں؟ نماز میں کیا پڑھا اس کے بعد؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا عمل کیا آپ نے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا کہ نماز حقوق اللہ ہے، کس کا حق ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کس کے لیے مانگی ہے؟ اللہ کے لیے مانگی ہے یا اپنے لیے مانگی ہے؟ صرف اپنی ذات کے لیے مانگی یا سب کے لیے مانگی ہے؟ سجدہ کیا، اللہ کا قرب کس کو نصیب ہو رہا ہے؟ آپ کا فائدہ یا رب کا فائدہ؟ کس کو قرب نصیب ہو رہا ہے؟ خشیت کس کو نصیب ہو رہی ہے؟ منکرات سے کون بچ رہا ہے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ یا رب کریم السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ، حصہ تمام جتنے تیرے نیک عبادت گزار بندے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا کہتی ہیں احادیث مبارکہ؟ کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے؟ ایک مرتبہ اگر ایک مسلمان پر سلام بھیجا جائے تو 70 گنا سلامتی ہے اللہ کی طرف سے آپ پہ آتی ہے۔ کتنے گنا آئی آپ پر واپس؟ ایک دفعہ آپ نے سلام بھیجا، جناب چودھری صاحب السلام علیکم، 10 گنا سلامتی اللہ نے بھیجی ہے، فرشتے ادھر فرشتے ادھر، 70 گنا سلامتی آپ پہ آئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا اللہ کے حضور؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام صالحین پہ سلامتی بھیج دی۔ ایک جملے میں سلامتی بھیجی۔ صالحین میں، عباد اللہ الصالحین میں کون کون شامل ہیں؟ تمام انبیاء کرام 1,24,000 شامل ہیں یا نہیں؟ میں یہ چیزیں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ کی نماز بن جائے۔ اس نماز میں خشیت پیدا ہو جائے، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، شعور حاصل ہو کہ میں نے کس رب قدیر کو سجدہ کیا ہے، آپ کو وہ لطف محسوس ہو نماز کا۔ تمام انبیاء کرام پہ سلامتی گئی، تمام صحابہ کبار پہ، تمام ازواج مطہرات پہ، تمام آل طہار پہ، تمام شہداء صدیقین اولیاء کرام پہ۔ گنتی آپ کر لیں، میرا کمپیوٹر فیل ہے۔ اور تمام فرشتوں پہ، کیوں یہ فرشتے عباد اللہ الصالحین میں شامل ہیں، اللہ کے مقرب محبوب فرشتے، 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرنے ہر لمحے داخل ہوتے ہیں اور 70,000 مکمل کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور جو ایک مرتبہ جنہیں طواف بیت معمور کا نصیب ہو جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ آپ نے سب پہ سلامتی بھیجی، آپ کے اوپر سلامتی کتنی لوٹ آئی گئی؟ کمپیوٹر والا کوئی برخوردار نہیں بیٹھا، حسابی کتابی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اگر نماز نہیں پڑھی کتنی سلامتی تھی جو آپ نے بھجوانی تھی اور آپ پہ واپس آنی تھی 70 گنا ہو کر، کس سے محروم رہے، کتنا نقصان ہوا۔ حق صالحین کا کھا گئے، حق والدین کا کھا گئے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے ہو جو ادا کرنا تھا۔ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا کھا گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جو پڑھنا تھا، حضور پہ جو درود بھیجنا تھا بھیجا، جب نماز نہیں پڑھی۔ جو شہادت دینی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کتنا نقصان اٹھایا۔ اللہ کو کیا دیا نماز میں؟ درود بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کیسی کوالٹی کا درود ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم، ایسی سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ ہوتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن دریا میں دھکیلتا ہے تو دریا پھٹ جاتا ہے، انہیں راستہ ملتا ہے اور دشمن ڈوبتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سازش کر کے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ورفعنا مکانا علیہ، کوئی آگ کا خوف، کوئی پانی کا ڈر، کوئی موت کا باقی رہا۔ یہ میں نے ایک نماز کی چند حکمتیں آپ کو عرض کی ہیں، اگر میں عرض کرنے لگوں تو ساری عمر گزر جائے۔
میں صرف نماز جو معراج المومنین ہے اس کی برکتیں اور حکمتیں جو اس فقیر پہ کھلی ہیں میں عرض کر نہیں سکتا، میں عرض کر نہیں سکتا۔ تلاوت آپ نے کر ڈالی، رحمتیں آپ کے حصے میں آئی، سلامتیں صرف آپ کے نہیں پوری امت کے حصے میں۔ اللہ کا کرم کتنا ہوا، اللہ کا رحم کتنا ہوا، اللہ کا قرب میسر آیا۔ صرف ایک نماز کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 2 رکعت کو 2 منٹ، اور تمہیں نماز کے لیے فرصت نہیں، تعجب ہے۔ تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب بات یہ ہے، یہ سامنے کیا پھر رہا ہے، یہ کیا اڑ رہی ہے جی؟ مکھی ہے۔ کون سی مکھی ہے یہ کس کس کو پسند ہے؟ اس کے گھر میں ہو، کیا پھیلاتی ہے؟ بیماریاں پھیلاتی ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ بیماریاں پھیلاتی ہے، کیوں پیدا کی ہے؟ بڑی آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، سنا آگے پیچھے دیکھتی ہے، کیوں پیدا کی ہے؟ کوئی جواب؟ شیطان کیوں پیدا کیا ہے؟ اندھیرا کیوں پیدا کیا ہے؟ برائیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ اور اس کے مقابلے میں یہ رنگ کون سا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے مطابقت رکھتے ہیں یا ضد ہیں؟ اگر کالا نہ ہو تو سفید کی پہچان، اگر اندھیرا ہو تو روشنی کی پہچان، اگر گند کی مکھی نہ ہو تو شہد کی مکھی کی پہچان، اگر کافر نہ ہوتے تو مومن کی پہچان، ظلمت نہ ہو تو نور کی پہچان نہیں ہوتی۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ پہلا جملہ کیا تھا میرا؟ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ کرے سفید چہرے والوں میں ہوں قیامت کے دن، چہرے کالے نہ ہوں۔ ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، دائیں سے ہاتھ سے نور، ماتھوں سے نور نکلتا ہوا جائے، اور دعا کرتے جائیں ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جنت کے اندر جب مومن مارچ کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو یہ دعا مانگ رہے ہوں گے، یا رب کریم ہمارے اوپر ہم اپنے نور کی تکمیل فرما دیں اور ہماری مغفرت فرما۔ یعنی اعمال نامے کا معاملہ ختم ہو چکا، پھر مغفرت مانگ رہے ہیں کہ اپنی پناہ میں رکھ، اور جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر۔ نور کی پہچان ظلمت سے ہے، اور یہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ضمناً عرض کر رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ دین میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات۔ میاں جو آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب، انہیں پڑھو پکڑو، ان پہ عمل کرو، اور جو چیزیں متشابہات ہیں اور جو فروعات ہیں انہیں جھگڑوں کے سبب مت بناؤ، ان پہ تعویلیں اور جھگڑے مت کرو۔ نور کی ضد ظلمت، یا معاشر الجن والانس، انسان کی ضد جن، مرد کی عورت ضد، نیک کی ضد بد، اجالے کی ضد اندھیرا۔ جب اجالے کی ضد اندھیرا ہے تو نور ہونے پہ اعتراض کس کو ہو سکتا ہے؟ سراج و منیرہ، بشیر و نذیرہ، اور بشر کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے۔ بشر نور کی ضد نہیں ہے، اور جھگڑا کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی علمی اکیڈیمک ڈسکشن ہے بھی تو بھائی بیٹھو، پڑھے لکھے ہو، علماء ہو، عالم ہو، اپنے پاس رکھو، ہمیں تو بیسک بتاؤ کہ عوام الناس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ جیسے نماز کی حکمتیں ہیں
زکوٰۃ کی بیان کروں گا تو پھر کئی راتیں چاہیے۔ فرمایا رب کریم نے کہ ایسے ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو تو ایک پودا اور 100 بالیاں۔ فرمایا مجھے قرض حسنہ دو، تزکیے کے بغیر بات نہیں بنتی، اور زکوٰۃ دینا دلوں کا تزکیہ ہے، کیونکہ جب اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں ڈوب کر آپ محبوب چیز اپنے رب کی راہ پہ دیتے ہیں تو آپ کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر تقویٰ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے احکام جاری کیے ہیں، خدا کے لیے آج کا نقطہ یہ جان لو، یہ سمجھ لو، یہ فٹیگ نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ انعام ہے، جیسے قرآن حکیم کی صورت میں آپ کو انعام عطا فرمایا ہے، جیسے دین مبین کی صورت میں آپ کو اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتا پھرتا قرآن ہے ان کی صورت میں، سنت کی صورت میں آپ کو انعام عطا فرمایا ہے۔ اور فاتبعونی ھذا صراط مستقیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا، آپ کا اتباع کرنا ہی تو اصل دین ہے۔ تو چنانچہ تصوف ہو یا مسلمانی، اس کی روح ایک ہے، اور وہ روح ہے اللہ ہی کا ہو رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا، اور انہی کی اطاعت اور میں زندگی گزارنا، بندگی اپنے رب کی اور خدمت مخلوق خدا کی۔ یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، اگر کوئی عمل کرے، مگر عمل ہوتا کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمل کے اندر کون سی چیز ہے جو مانے ہیں؟ سستی، غفلت دور کیوں نہیں ہوتی؟ روپے کی محبت دور کیوں نہیں ہوتی؟ ان الانسان ربہ لقنوط، ناشکری دور کیوں نہیں ہوتی؟ اور کیا کیا مسائل ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ حق پہ قائم رہنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ معاملہ جاری و ساری کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے، کسی بھی ملت، کسی بھی گھرانے، کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے بنیادی اصول جو ہمارے قبلہ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق کے بعد پیش کیے ہیں، اور اس کے لیے جناب ماسٹر لال دین صاحب، کلیم اللہ صدیقی صاحب، انور حسین صاحب سب گواہ ہیں۔ توحید پہ کاربند رہنا، اتحاد پیدا ہو آپس میں، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا تو ملت بکھر جائے گی۔ دانے تسبیح میں پروئے جاتے ہیں تو تسبیح ہے، اور ٹوٹ گئے تو پتھر۔ گٹھے کی مثالیں پڑھی آپ نے، اور ہزاروں مثالیں پڑھی، گٹھا نہیں ٹوٹتا، الگ الگ لکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اتحاد قائم کیوں نہیں ہوتا؟ محبتیں کہاں گئیں؟ مروتیں کہاں گئیں؟ اخوت اور بھائی چارے کو کیا ہوا؟ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ یا نہیں ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ آگے چلوں۔ اگلی بات قبلہ صاحب نے فرمائی، ربط، آپس میں رابطہ، ربط نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، اور اطاعت نہ ہو۔ امیر کی اطاعت، اپنے شیخ کی اطاعت، اور فرمایا کہ اگر شیخ ایسا حکم دے جو سمجھ میں نہ آئے تو مان لو، حکم صحیح یا غلط تھا اس کے اوپر ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر مرا تو جہالت کی موت مرا۔ اور فرمایا کہ اگر نماز کسی وجہ سے وہ لیٹ پڑھائیں تو میاں لیٹ پڑھ لو، جلدی پڑھائیں تو جلدی پڑھ لینا، لیکن اطاعت سے باہر نہ جانا، مگر اطاعت سے باہر نہ جانا۔ اس لیے تو نمازیں جب شروع ہوتی ہیں، اب عشاء کی شروع ہوئی ہے تو یہ کچھ ٹائم ہے، کیونکہ نماز تھوڑی دیر بعد ادا ہو سکتی ہے، صحبت قضا نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ملتی۔ اتنی فلیکسیبلٹی کے باوجود اطاعت نہیں ہے، اور سب سے بڑا فقدان کس چیز کا ہے؟ قوت عمل کا۔ قرآن کس کے گھر میں نہیں؟ پڑھا کس کس نے ہے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، میں نہ اللہ مجھے قیامت کو شرمندہ کرے، نہ کسی کے سامنے، اور نہ اللہ آپ کو کہیں شرمندہ کرے، نہ دنیا میں
نہ آخرت میں، لیکن اپنے دلوں میں فیصلہ ضرور کیجئے گا، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک ضرور لیجئے گا کہ ایک سبجیکٹ فرض کیا انگریزی ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی ایم اے کر لیتا ہے، ماسٹرز کر لیتا ہے، کتنے اس کو فائدے ملیں گے، بہت بڑا کارنامہ کیا کرے گا، ایم اے انگریزی کر کے صدیقی صاحب بڑے سے بڑا عہدہ اس کو کیا مل جائے گا جی، ایم اے انگریزی کیا ہوا ہے، کیا لگ جائے گا کسی اسکول کالج میں جی، ڈگریاں مل جائیں گی دنیاوی جڑے ڈگری مل گئی، کوئی نوکری مل جائے گی، کوئی 16واں 17 گریڈ مل جائے گا، کتنے ایئر سپینڈ کیے، کتنے سال اس نے اس کے اوپر
زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، ساتھ ایک دستور حیات دیا ہے، اور اس دستور حیات کا نام کیا ہے؟ اس آئین خداوندی کا نام کیا ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقے لکھے ہوئے ہیں؟ اور فرمایا کہ اگر تم اس علم سے نابلد ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، قرآن کو بھول گئے، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، تو چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اس قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جس پہ کل آیتیں کوئی 6000 اور کچھ ہے، بہت لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اگر ایک رکوع کا ترجمہ ایک دن میں آپ پڑھیں تو تقریباً 1.5-2 سال میں آپ پورا قرآن حکیم کا جو مفہوم ہے آپ کی سمجھ میں، عقل میں آ جاتا ہے۔ اور جو ایسی خوبصورت کتاب ہے، کیا اعجاز قرآن کیا بیان کروں، اس پہ تو کئی راتیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی کتاب بتائیں، انگریزی کی ہو، فارسی کی ہو، ہندی کی ہو، سنسکرت کی ہو، سائنس کی ہو، اردو کی ہو، میتھ کی ہو، معاشرتی علوم کی ہو، تاریخ کی ہو، جو لفظ با لفظ اس کو حفظ ہوتی ہو، کتنا بڑا اعجاز ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے تو 3 سال کے اندر وہ حفظ ہو جاتا ہے، لفظ با لفظ یاد ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس دستور حیات کو پڑھے بغیر، اور پھر اس کی جو پریکٹیکل فارم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سنت رسول، سیرت طیبہ، اس اسوہ حسنہ کو جس کو فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، کہ اسوہ حسنہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، اس کو فالو کرو۔ کیا اس کے بعد اس قرآن سے منہ موڑ لینا، اس سنت مبارکہ کے اوپر عمل نہ کرنا، دور کی بات، اسے پڑھنا ہی نہ، یہ ظلم نہیں ہے؟ میرا نہیں، لوگوں کا، میں تو غلام ہوں، میرا نام بھی غلام ہے، اور مجھے اسی غلامی میں اللہ زندہ رکھے اور اسی میں اٹھائے۔ ظلم نہیں، اس دستور حیات پر، اس کے موجود ہوتے ہوئے سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، سنت پہ عمل نہیں ہے۔ توحید سے شروع ہوئے، اتحاد نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، ڈسپلن، اطاعت نہیں ہے، اور قرآن حکیم پر عمل بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ اغیار ترقی کر گئے۔ بھائی اندھیرا تو پھیلے گا جب روشنی میں کمی ہوگی، اور اگر آج یہ روشنی پھیل جائے، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ وعدہ ہے رب کریم کا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اتنی بڑی خبر کے باوجود اتنی بڑی سستی۔ تو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے گاڑے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ مسجود ملائکہ کیا مقام ہے؟ اور فرشتے سب کے سب گر پڑے سوائے ایک ابلیس کے جو مایوس تھا۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ماؤں کے شکم سے آپ کو پیدا کیا، اور پھر آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ کان دیے ہیں، آنکھیں دیے، دل عطا کیا، اور اعضاء بخشے۔ کیوں بخشے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو مقام انسانیت کیا ہے؟ رب کا شکر گزار ہونا۔ مقام انسانیت کیا ہے؟ مسجود ملائکہ ہونا۔ اور پھر فرمایا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگلوں اور دریاؤں میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی یا نہیں دی؟ میں نے مکھی کے بارے میں پوچھا تھا کیوں پیدا کی؟ ایک مکھی ہے شہد کی
اور ایک یہ جو نظر آ رہی ہے جو بیماری ہے، وہ مکھی کیا ہے؟ شفاء للناس۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کیا درختوں پہ اونچی جگہوں پہ گھر بنا، پاک اور طیب میوے کھا۔ بزرگ فرماتے ہیں حرام کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو روحانیت سلب ہو جاتی ہے، دل میں کبھی اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ پاک اور طیب رزق جب مکھی کھاتی ہے اور مطہر رہتی ہے، پاک رہتی ہے، درختوں پہ گھر بناتی ہے، تو اس کے بدن سے شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات اگر پاک اور مطہر رہے اور پاک اور طیب میوے کھائے اور اپنے آپ کو بغض سے، کینے سے، نفرت سے، حسد سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، رذائل اخلاق سے بچا کے رکھے تو اس کے بدن سے کیا نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المتطہرین ویحب التوابین، میں محبت کروں گا اس سے جو پاک رہے گا۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ اپنا راستہ نہیں بھولتی، چھتے سے سیدھا پھول پہ جائے گی اور پھول سے سیدھا واپس۔ لیکن اگر غلطی سے وہ مکھی کہیں راستے میں گندگی میں بیٹھ جائے یا گر پڑے تو اس کو دوبارہ چھتے میں جانے کی اجازت، اس کو وہیں اس کے ساتھ جو محافظ مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کو مار دیتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں قرآن بخشا گیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کو عزت بخشی گئی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے پاکیزہ مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کے فرشتے، وہ پاکیزہ مخلوق آپ کو سجدہ کرے، سواریاں جنگل میں دی جائیں، آنکھیں، ناک اور کان اور اعضاء بخشے گئے، عزت کی روزی عطا کی گئی اور پوری مخلوق پہ آپ کو فضیلت ملے، اور پھر انسان گندی میں جا گرے، کبھی عورت کے پیچھے خودکشی کرے، کبھی روپے کے پیچھے، کبھی حکومت کے لیے دوسروں کو قتل کرے، اور کبھی رشوت اور چور بازاری اور چوری چکاری میں پھنسے، اور کبھی موبائل چھینے، اور کبھی مسجد جا کے اپنا ایمان جوتوں کے بدلے بیچائے۔ کیا یہ شرف انسانیت ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں ہے خدا نے تمہارے قابو کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ہم یہاں جھگڑے کے لیے نہیں آئے، نور بشر کے جھگڑے اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پیدا کہاں سے کیا ہے اور پھر تڑاک پھڑا کرتا ہے؟ پیدائش کو نہ بھولیں، اللہ نے کہاں سے پیدا کیا اور پھر کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہاں سے پیدا کر کے کیا تقویم بخشی؟ کیا ابھی بھی ثبوت چاہیے خدا کی خدائی کا؟ تو یہ جو تکریم ہے رب کریم کی، اور یہی بات ختم نہیں کی، فرمایا وہ وقت یاد کرنے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ مسجود ملائکہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب زمین پہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نائب کس کا ہو؟ اللہ رب العزت کا۔ دعویٰ تو انسان کا یہی ہے، اور اللہ نے بنایا بھی اسی غرض سے ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ میں باقی آیات پہ نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اتنی آیات قرآنیہ کے باوجود اپنے منصب جلیلہ کو پہچانے، اتحاد اتفاق نہیں ہے، منصب کا پاس نہیں ہے، اور یار کیا اس اللہ اور اس کے رسول کی آنکھوں کی شرم بھی نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے؟ کیا سوچیں گے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خرابی کہاں ہے؟ کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے؟ اب سب کیا پرابلم ہے؟ بندہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کیوں بھول گئے رب؟ کوئی بزرگ، کوئی دوست، کوئی بھائی، فرق بیٹا اینی باڈی ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ تو ظلم نہیں کرتا۔ اگر اتحاد نہیں ہے تو قصور اس میں اللہ کا، قرآن پہ عمل نہیں ہے تو قصور اللہ اور اس کے رسول کا۔
اتحاد میں کمی ہے، اطاعت میں کمی ہے، ڈسپلن میں کمی ہے، قوت عمل نہیں ہے، تو اللہ کا قصور اس میں نہیں ہے۔ ایک آیت ہے سورہ انفال میں، وہ یاد رکھیے گا، اگر وہ یاد رہ گئی تو پھر دیکھیے گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس مرض کا مرض پہلے ہم ڈائگنوز کریں گے، پھر میں علاج عرض کروں گا اور منٹ لوں گا انشاءاللہ 5 سے 7، اگر 10 ہو گئے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اتنے سننے کو تیار ہیں یا نہیں؟ شوڈ آئی گو ہیڈ؟ سورہ رعد اور سورہ انفال میں آیات ہیں بالترتیب۔ بے شک اللہ، ان اللہ لا یغیر، نہیں تبدیلی کرتا، ما بقوم، کسی قوم کی، کسی کی تقدیر، کسی کے بندے کی، کسی قوم کی، حتیٰ جب تک کہ یغیروا، وہ بدل نہیں دیتے کیا چیز، ما بانفسہم، جو اندر، جو معروض آرزو، جو آپ چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں، انجینئر بھی بننا چاہتے ہیں، پائلٹ بھی بننا چاہتے ہیں، اندر کسی خوبصورت عورت سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوٹھی بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد حیات اللہ کا قرب و لقاء ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہماری خواہش غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی ہمارے بارے میں خواہش غلط نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو ہمیں نماز کا بھی حکم دیا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے، زکوٰۃ کا دیا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کا دیا ہے تو ہمارے بھلے کی ہے، سچائی اور ایمانداری سے، حیا سے زندگی گزارنے کا دیا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اگر قوم کی خدمت اور مخلوق خدا سے محبت کا دیا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے، اگر پڑوسیوں کے حقوق کا حکم دیا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے۔ اگر قرآن حکیم میں دیے گئے احکام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اس کا انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلا چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو یا بدکاری کرنے والے کو وہ کر دو، کوئی بھی، تو بھائی میرے جیسے ناقص بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے عالم بھی موجود ہیں۔ کوئی شخص الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام اسلام جتنے بھی ہیں ان میں اتنا سا نقص نکال سکے کہ یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے۔ چنانچہ پہلی بات غور سے سن لیجئے کہ یہ انسانیت کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک فارمولہ، کوئی ایک قانون، کوئی ایک اصول، کوئی ایک ان کا کوئی ایک چارٹر ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام سے اور ان قوانین سے اور ان اصولوں سے کسی طور پر بہتر ہونا دور کی بات ہے، اس کے پاسنگ بھی ہو۔ آپ انڈر کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ وہ جس موضوع پہ چاہیں، جس قانون پہ چاہیں، جو اللہ کے قوانین ہیں، آئیں اور بات کریں، ہم ان کو بتائیں گے اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں کیا ہیں۔ اگر چور کے ہاتھ کٹ جاتے تو آج چوری کا وجود نہ ہوتا پورے ملک کے اندر۔ اگر بدکار کو سنگسار کر دیا جائے تو دیکھیں گے لوگوں کے اندر کیسے یہ اشتہا باقی رہتا ہے۔ طریقے ہوتے ہیں، سلیقے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سے بہتر انسان کے لیے کوئی قانون بنا نہیں سکتا۔ بات صرف یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جسے معروض آرزو بنا لیا گیا ہے، وہ ایک اتنی بڑی بیماری ہے کہ اگر انسان کے خواہشات اس پر غالب آ جائیں تو انسان کی مت، پنجابی کہتے ہیں مت وج جاندی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فسق و فجور کی طرف چلا جاتا ہے
فرمایا رب کریم نے سورہ فرقان میں، کیا آپ اس شخص کے احوال و ظروف پر غور کیا جس نے بس اپنی تمنا، اپنی خواہش، اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے وکیل و نگراں ہو سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے تو مجھ جیسے عاجز اور مسکین بندے، خالد صاحب جیسے اور جناب امام صاحب جیسے، ہم تم کمزور ہی ہیں جی، کیوں؟ ہم کیا کسی کی ہدایت دے سکتے ہیں؟ اندر کی آرزو بدلنی ہے، اور آرزو کیسے بدل سکتی ہے؟ آپ کے سامنے ہے یہ سلیٹ بھی، یہ سفید کاغذ بھی۔ بات تو بہت لمبی تھی، میں اختصار کر رہا ہوں آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تھک جاتا ہے انسان، بہت لمبی بات سن نہیں پاتا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ وہ اسی طرح بدل سکتی ہے کہ آپ کو وہ حقیقت بتا دی جائے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اتنی کرم فرمائی کر سکتا ہے الحمدللہ کہ آپ کا مقام اور آپ کا نام بھی صف اول کے مومنین میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو صدیقین اور شاہدین میں، نیک صالحین بندوں میں، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل کر سکتا ہے، اگر آپ کی نیت، آپ کا ارادہ کھرا ہو۔ کیونکہ جب نیت اور ارادے کھرے ہو جاتے ہیں اور انسان ارادہ کر لیتا ہے نیکی کرنے کا، تو اس فقیر کے الفاظ یاد رکھیے گا، پوری کائنات آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یعنی پوری کی پوری کائنات آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ It becomes your slave۔ آپ نے اولیاء کرام کے قصے نہیں پڑھے کہ کس طریقے سے وہ چاہتے تھے اور کیا ہو جاتا تھا؟ کیا انہوں نے پانی پہ چل کر نہیں دکھایا یا ہوا میں اڑ کر نہیں دکھایا؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمے نہیں پڑھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا؟ اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں روایتوں اور حکایتوں کو، جہاں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ مشہور ہیں کہ کس طریقے سے ڈوبی کشتی کو نکالنا اور یہ کرنا، وہ تو باتیں ہیں ہسٹری کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اس دنیا میں ایسے اشخاص موجود ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ 4 جگہ پہ دیکھے گئے اور 5 جگہ پہ دیکھے گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں جو گم شدہ، جو الحمدللہ ایک دعا سے واپس آئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو اللہ نے اولاد بخشی ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو ڈاکو اور قاتل تھے اور میرے مرشد رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ اور اس فقیر کے ہاتھ پہ تائب ہوئے ہیں اور بیعت ہوئے ہیں اور اللہ والے بن گئے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو فارمولہ بہت سیدھا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کریم کا ارشاد ہے، میں صرف 2 آیتوں پہ اکتفا کروں گا، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی لازم ہے عمل کرنا اس پہ۔ فرمایا فمن یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ آپ کا ہو جائے اور آپ رب کے ہو جائیں، نیک اعمال کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لفظ ہے اللہ کی عبادت، صرف اطاعت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اطاعت میں اطاعت اللہ واطیع رسول واولو الامر منکم بھی شامل ہے۔ اولو الامر کی بھی اطاعت ہے، والدین کی بھی اطاعت ہے، اولیاء کرام کی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تو اصل دین ہے، اور آپ کا اتباع فاتبعونی ھذا صراط مستقیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تو صراط مستقیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو اس لیے اس کو مکس اپ نہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اولیاء کرام کے پاس جاؤ، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو۔ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا علماء پرستی نہیں ہے، اولیاء کرام کے پاس جا کے کچھ سیکھنا پیر پرستی نہیں ہے، کسی قبر پہ جا کے فاتحی پڑھنا، اصالہ ثواب پہنچانا قبر پرستی نہیں ہے۔ کیا رب اغفر لی
وَلِوَالِدِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب کی دعا آپ نماز میں نہیں پڑھتے؟ کیا جب میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عمل آپ کا ہوتا ہے یا میرا ہوتا ہے؟ اگر میں سلام بھیجتا ہوں، عمل کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ سلامتی آپ پہ گئی ہے کہ نہیں گئی؟ جب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی دعا نماز میں پڑھی ہے، سلام بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہے یا کس نے بھیجا ہے؟ بھیجنے والا میں ہوں اور جاتا کس کو ہے؟ تو اس صالح ثواب کو کون روک سکتا ہے؟ ان الجھاؤں میں نہ الجھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج المنیر ہیں، بشیر النذیر ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اور رسول ہیں، اور وہ بشر ہیں تو سب سے اعلیٰ، نور ہے تو سب سے اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور غیب کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، اور جب چاہے جس سے چاہے چھین کے فارغ کر دے۔ اللہ کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ ان الجھاؤں میں نہ الجھیں پلیز، اپنی اللہ اللہ کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اتباع رسول میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی راہ پہ وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ سوائے مرشد کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ کیوں کہ انبیاء کرام کا سلسلہ ہو گیا ختم، دین ہو گیا مکمل۔ اب جب آپ بھولیں گے، بھٹکیں گے، تو آپ کو یاد دہانی کون کرائے گا؟ دو ہی طبقے ہیں، علماء کرام ہیں جو شرعی امور کو دیکھتے ہیں، حدود اور تعزیرات کا ذمہ لیتے ہیں، اور اولیاء کرام ہیں جو دلوں کو بدلتے ہیں، اور آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال کر والذین آمنوا اشد حب للہ آپ کو مومن بناتے ہیں۔ کیونکہ مومن تو وہی ہے جس کے خیال سے بھی برائی کا گزر نہ ہو۔ آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ کو دعا دیتے ہیں، آپ کو فیضان پہنچاتے ہیں، اور آپ کو ساتھ لے کر چلتے اور اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ اور وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کر دیں گے۔ تو یہ راستے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ العزیز گھاٹے میں کبھی نہیں رہیں گے۔ جو رب کا حکم ہے اس احکام کو مان کر توحید مکمل ہوتی ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نماز مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر وہ نماز کو نہ ماننے والا رب کو نہیں مانتا۔ توحید اللہ کے احکام مان کر مکمل ہوتی ہے، بغیر مانے مکمل نہیں ہوتی۔ میں چاہتا تو تھا اس احکام ہی پہ تفصیلی گفتگو کروں، لیکن انشاءاللہ اسے بھی میں آگے پینڈنگ کر رہا ہوں اگلی مجلس کے لیے۔ یاد کروانا آپ کا کام ہے، مجھے کوئی نوٹس نہیں بنانے، جو آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ایمان بالرسالت کے بغیر ایمان بالتوحید مکمل نہیں ہوتا، فرشتوں پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کتابوں پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر لا الہ الا اللہ کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر اللہ اور قیامت اور رسول رسالت بھی بات کی جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہی تو وہ ہستی ہے جن کے توسل سے میں اللہ اور قیامت کا اور فرشتوں اور کتابوں کا علم حاصل ہوا۔ ان پر ایمان لائے بغیر ایمان نہ مکمل ہوتا ہے نہ شروع ہوتا ہے۔ یہ توحید ہے۔ اسی طریقے سے جب تک اللہ کے احکام پہ پابندی سے عمل نہ کیا جائے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے تو روزے جی ٹھیک ہے جی چھوڑیں، زندگی سفر ہے۔ اسلام کے اندر حدود اللہ کا مذاق اڑانا، یہ اللہ معاف فرمائے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا لفظ استعمال کروں، یہ کفر کی مانند ہے۔ ان حدود کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ کیا کوئی شخص جرت کر سکتا ہے کہ کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ شادی کر لے؟ یہ جرت نہیں ہو سکتی۔
قبل تو جمیع احکام ہی. جب یہ نہیں ہو سکتی تو آخری جملہ عرض کر دوں، شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ جی، ایک سجدے سے انکار کا انجام کیا ہوا ہے؟ ہم کس طرح نماز سے روگردانی کر سکتے ہیں اور پھر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کس طرح زکوٰۃ سے منہ پھیر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں حج کر لواں گے، جی دیکھی جائے گی؟ جب فرض ہو گیا ہو گیا. ہم زکوٰۃ سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، جہاد سے، کسی چیز سے منہ نہیں موڑ سکتے، کیونکہ ہماری زندگی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کی امانت ہے. یہ زندگی میری نہیں، میرے رب کی عطا کردہ نعمت اور امانت ہے. مجھے اس زندگی کو ویسے گزارنا ہے جیسے عطا کرنے والے کا حکم ہے. گردن نے حاضر اپنے آپ میں چھپا دو. اسلام یہی ہے کہ انسان فقط اللہ کا ہو رہے. اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر آپ مسلمان ہیں. اس سے کم میں گزارا نہیں ہے. کیوں اس الجھن میں پڑتے ہو کہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے کہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے؟ پسینے چھوٹے ہوں گے کہ کیا ہوگا، کہاں کون ملے گا کیا نہیں ملے گا، سہارے ڈھونڈتے پھرے. یار کیوں نہیں اپنے رب کے ہو رہتے ہیں؟ آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں، میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے. وہ رشتہ، وہ ناطہ کیا ہے؟ میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ کیا رشتہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کو ایک بہت بڑا باغ 10-20 ایکڑ پہ مشتمل، جس میں ہر قسم کے میوے ہوں، خوبصورت ماربل کی چپس کی اور ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی بلڈنگیں ہوں، اور شیشے اور ایئر کنڈیشن اور ہر دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ سامان سونے کا محل بنا کے دے دیا جائے، اور آپ کو اس میں چھوڑ دیا جائے، اب آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے، اور کوئی شخص، نہ آپ کی ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ والد، نہ بھائی، نہ دوست، اس میں ملنے آپ کو نہیں آ سکتا، تو کیا آپ کو محل قبول ہوگا؟ جی اونچا بولے بیٹا. نہیں، کیوں؟ وہ قید ہے. لیکن اگر اس محل میں آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، آپ کے ماں باپ، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو پھر دعوتیں بھی ہوں گی، کھانے بھی ہوں گے، گپ شپ بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، پھر قبول ہوگا؟ اینٹوں سے، سونے چاندی کی دیواروں سے مکان تو بن سکتے، گھر نہیں بنا کرتے. گھر ہمیشہ افراد سے بنتے ہیں، اور پیار ہمیشہ رشتوں سے قائم ہوتا ہے. محبت اسی سے ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہو. ماں سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ماں ہے، باپ سے اس لیے کہ وہ باپ ہے، اور اولاد سے اس لیے کہ وہ اولاد ہے. آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اس سے آگے مجھے کوئی رشتہ ہے نہیں، اور ہم سب بھائی ہیں. کل مسلم اخوتن، اور المومن، کل سب مومن آپس میں. مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میرا آپ کا ایک رشتہ ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو انجوائے کریں اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل ہوں، اور مجھ جیسا عاجز اور فقیر بندہ بھی آپ کے ساتھ ہو؟ کیا نہیں چاہیں گے کہ قیامت کے دن آپ سب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو، جہاں امہات المومنین
جو مومنین کے مائیں ہیں وہ آپ کے ماتھے چومیں کہ ہمارے بیٹے آ گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قدموں میں جگہ عطا فرمائیں، اور آپ کی مائیں بھی خوش ہوں، آپ کے والدین بھی، بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں. کیا آپ نہیں چاہتے؟ تو پھر بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمیں اکٹھے رہنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں صحابہ کرام، آل طہار، اولیاء کرام، صدیقین، صالحین، شہداء، اور اپنے پیارے اور نیک اور میٹھے میٹھے والدین اور نانا نانی، دادا دادی، جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور پیار کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ جی چاہیں گے؟ پھر وہ محل کیسا لگے گا؟ خوب لگے گا. اس لیے میں اپنی غرض کے لیے، کیونکہ میرا دل آپ بنا نہیں لگتا، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، چاہے تو میں آپ کی منت کر لیتا ہوں، چاہے اسے میرا حکم سمجھ لو، چاہے میری درخواست سمجھ لو، اور بھائی کہتے ہو تو میں ہاتھ باندھنے کو تیار ہوں. جو زندگی گزر گئی ہم اسے واپس نہیں لا سکتے. کیا آج سے ہم یہ عہد اور عزم کر سکتے ہیں کہ آئندہ زندگی نیکی میں بسر کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دا کریٹر جس نے قرآن ہمیں عطا فرمایا، خالق و مالک سے بڑھ کر ہمارا بھلا یا برا کوئی نہیں جانتا، اور اس نے رشد و ہدایت کے لیے لکل قوم ہادی بھجوائے ہیں. یہ رشد و ہدایت کا سامان لے کر انہی کے پاس کوئی آتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر اللہ آپ سے پیار نہ کرتا ہو، اللہ آپ سے راضی نہ ہوتا، اللہ آپ سے محبت نہ کرتا، تو کیا وہ آپ کو انسان بناتا، کیا مسلمان بناتا، اور کیا پھر قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرشد آپ کو عطا کرتا کہ بیٹو اللہ کی راہ پہ آ جاؤ؟ یہ رب کا آپ پہ کرم ہے. اگر اللہ کسی سے راضی نہ ہو اور اندھیروں میں بھٹک دے تو کیا فرمایا سورہ کہف میں رب کریم میں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اس کو کوئی ایسا دوست نہیں ملتا جس سے رب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا ولی نہیں ملتا جو اس سے رشد و ہدایت کی تعلیم دے. یہ تعلیم، یہ پیغام آپ تک اس لیے پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ کی امانت ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنی بندگی کے لیے. یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ خون نہ پڑے، آپ تھوڑا سا آرام فرما لیں. کیا جواب دیا تھا؟ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے چنا؟ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے چنا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ اللہ رب العزت کے اس چناؤ پہ راضی ہیں، یا خدا نہ خواستہ اس کو ریجیکٹ کر کے آپ اس کے بھائی بننا چاہتے ہیں جو اڑ رہی ہے شیطان کے، ابلیس کے. اللہ نہ کرے. اس سے پہلے تو رب موت نہ دے دے. دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. پیغام قبول کر لیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے قبول کر لیا ہے. آج سے انشاءاللہ العزیز نہ ذکر میں ناغا، نہ نماز میں، روزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی راہ پہ دل کھول کر خرچ کریں گے. سورہ تبارک الذی پڑھ کے دیکھیں. زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ انسان آزمایا جائے، کبھی صبر سے، کبھی شکر سے. کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے اور ان آزمائشوں میں پورا اتریں، اور اللہ ان آزمائشوں سے بچائے. ایمان پہ رہیں،
اور مومنین میں شامل ہوں، صف اول کے مومنین میں۔ اگر اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے چنا تو یہ رب کا ہم پہ احسان ہے، اور احسان کا بدلہ بندے کے ساتھ تو احسان ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تو ہم احسان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ احسان کا بدلہ اللہ ہمارا شکر قبول فرمائے، ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور اپنی عبادت کے لیے چن لے، کمال حاصل کریں اللہ کی عبادت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں۔ ولایت کی مہر دنیا میں لگ جائے گی آپ کو۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہمیں دنیا جہان کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخوری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عزت و شرف سے رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حلقہ توحیدیہ کو وسعت رفعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیکی اور پارسائی نصیب رکھے، اور طہارت اور توبہ ہماری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے، اپنی برکات اور حسنات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گل و گلزار اور باغ و بہار کر دے، اور میرے سارے بچوں کو دنیا جہان کی خوشیوں کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ نہال کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ، اور پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔